اس میں ایک اہم بات جو میں نے کی تھی کہ سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت میں 3 کیٹیگریز پائی جاتی ہیں ہر زمانے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 ایمان والے لوگ جو بات قبول کر لیتے ہیں، نمبر 2 وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور نمبر 3 منافقین۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں وہ ان 3 کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا، یا وہ ایمان والا ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا وہ منافق ہوگا۔ اب منافق میں بھی 2 قسم کے منافق ہیں، ایک وہ ہے جو واقعتاً منافق ہے جن کو ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں، یعنی اوپر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں، اور ایسے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آئیڈینٹیفائی ہو سکتے تھے جب تک وہی کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق اعتقاداً تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ اندر سے کوئی کیا ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر بات کریں گے۔ لہذا یہ معاملہ تو اب قیامت تک کے لیے بین ہو گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو منافق کہہ دے۔ رہا عملی منافق، تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عملاً منافق ہو چکی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو منافق کی 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ آلموسٹ میجارٹی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے، اسی طریقے سے نمبر 2 کبھی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اترا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ عملاً پریکٹیکلی مسلمانوں میں منافقت پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی منافق نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ان کا عمل منافقانہ ہے، عقیدے میں مسلمان ہی ہے۔ تو اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے عملی منافق۔ اچھا، عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں اگرچہ مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کافر ہے۔ تو بڑا کلیئر کٹ مسئلہ ہے۔ سورہ روم کے اندر آیا نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہو۔ یعنی نماز قائم کرنے والا مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا عملاً تو وہ مشرک ہے، عقیدے مسلمان ہے اس لیے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو کافر بھی 2 قسم کے ہیں، عملاً کافر اور اعتقاداً کافر۔ اعتقاداً کافر تو ظاہر ہے کہ جو خود اپنے آپ کو کافر بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو، رسول کو، آخرت کو یا قرآن کو نہیں مانتے، وہ ہمارے سامنے کرسچنز ہوں، جوز ہوں، بدھسٹ ہوں، ہندو ہوں۔ لیکن عملاً جو کافر ہیں مسلمانوں میں، آپ کو پاکستان جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پہ بھی اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہے، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ایمان والوں کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی۔ آج اگلی 2 کیٹیگریز انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور اس میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں کے بارے میں صرف 2 آیات آئی ہیں، اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات منافقین کے بارے میں۔ ایمان والوں سے متعلق 5 آیات ہیں، کافروں سے متعلق 2 آیات ہیں، 7 ہوئی۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں منافقین کا سلسلہ شروع ہوگا آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ 13 آیات مسلسل منافقین کے اوپر ہیں، ایمان والوں پر 5، کافروں پر 2، اور باقی 13 آیات جو ہیں وہ منافقین۔ یعنی یہ منافقت والا جو ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ منافقین صرف اعتقادی نہیں ہوتے، عملاً بھی منافق ہوتے ہیں، جو اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائڈ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کو ڈاکٹر سار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس سے مراد وہ کافر ہے کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر، اپنی نسلی تعصب کے اندر، یا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے، جس طرح یہودی تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بے پرواہ ہے، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی، خیر ہے، جیسے ایک نانی ماں ہوتی ہے، ایک دادی ماں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی، یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی محبت کو، تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرعون کے ساتھ بھی ہے؟ تو سارے کہیں گے نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہے ان کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع لے ہیں ان کے لیے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے۔ یہ درجنوں آیات ہیں، وہ وقت کے ساتھ آئیں گی، ورنہ تو میں اسی آیت کے اوپر پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا، پھر آپ کا وہ یہ مصحف تو پچھلا تو 9 سال میں ختم ہوا ہے، یہ 18 سال میں بھی ختم نہیں ہونا۔ لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکا، وہ آپ کلپ دیکھیں، میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں کہ یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ غضب کا کوڑا ان پہ پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ بہت، یہ اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو اللہ نے بین کیا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کو گلا نہیں کیا جا سکتا، رب ہے، مالک ہے، اس نے اپنے لیے رول طے کیا کہ بھائی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا، سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا، اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے، پھر بھی وہ اناد کر دے گا، پھر میں مور لگا دوں گا، آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابی آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چونگے جی لگ جائے گی، مفت میں مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا نا شادی کے بعد، میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں، تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا، تم نے صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہے، کلاس ہے جس طرح یہاں لوگ بیٹھے۔ تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا، تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا؟ اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے، اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ یہ کتاب انذار ہے، تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب، کیونکہ اللہ ہے نا، یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں، اولاد پیدا کریں اور مر جائیں۔ انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مور لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پردہ ڈال دیا، اب عذاب ہی ان کو آئے گا۔ یہ آپ نے اگر بات سمجھنی ہے نا تو آپ پارہ نمبر 7 کے آخری صفحے پہ آ جائیں، سورۃ الانعام میں آیت نمبر ہے 110،
7वें पारे की आखिरी आयत, आपके ये ब्लू वाले कुरान में 142 नंबर पेज की आखिरी आयत 110 नंबर, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम फेर देते हैं उनके दिलों को और उनकी आंखों को, अकल और उनकी आंखों को, कि वो हक बात कबूल ना करें। हक से अल्लाह फरमाता है कि मैं उनको हक से अंधा कर देता हूं। कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रा, जिस तरह के इन्होंने भी तो पहली दफा जब इनके ऊपर हक खुला था, इन्होंने ईमान लाने से रूगर्दानी की थी ना, अब ये चाहेंगे भी ना तो मैं इनको इस्लाम की तरफ नहीं आने दूंगा। वनज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और मैं इनको छोड़ दूंगा अपनी सरकशी में भटकते फिरे। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अब अगर फरिश्ते भी इनके सामने नाजिल हो, वकल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे कब्रों से निकल के इनके साथ बात करना शुरू कर दे, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला, और हर चीज जिनका इनसे वादा किया था इनकी आंखों के सामने आ जाए, क़यामत भी, अजाब भी, सब कुछ भी, मा कानू लियुमिनू, फिर भी ईमान नहीं लेके आएंगे। ये है सर किताबों का खुदा, ये नानी अम्मा, दादी अम्मा और मामा नहीं है, ये अल्लाह है। कितनी सख्ती है कि फरिश्ते भी, अब मुझे बताएं किसी से मुर्दा निकल के कब्र से कहे कि मेरी तो फैंटी लग गई है, आपको तो पूरी जिंदगी नींद नहीं आनी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है फिर भी ईमान नहीं लेके आएंगे, कर लो जो कर, ये अल्लाह कह रहा है। आमीन। इल्ला इंशाअल्लाह, हाँ अगर अल्लाह ही चाहे जबरदस्ती किसी को इस तरीके से हिदायत दे तो वो अलग बात है। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन अक्सर लोग जहालत का शिकार हैं, वो अपनी विशफुल थिंकिंग्स के अंदर, अमानी क्यों हम जिन्हें कहा गया, वो उनमें फिरते रहे। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है मेरे भाइयों, अल्लाह को सीरियस लेने की जरूरत है। ज़ाहिर है इस कायनात की एक ही हकीकत है, वो अल्लाह है, अगर उसको कोई सीरियस नहीं लेता तो अल्लाह ताला के लिए क्या है। वो तो अपने नबी से 3 दफा कुरान में कहलवा रहा है, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, ऐ नबी तुम फरमा दो कि बिलफर्ज अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे खुद इस बात का डर लगा है कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। जी, सूरतुल अनाम, सूरह यूनुस, सूरह अज़ुमर, 3 सूरतों में ये एक आयत 3 दफा आई है। आप मुझे बताएं, जो आपको कहते हैं जनाब हम बख्शवा लेंगे, हम अपने मरीदों को ले जाएंगे, और तो खंगन नहीं देना किसी ने होते, तो ये इसलिए कि ना इन्होंने खुद कुरान पढ़ा हुआ है और ना आपको पढ़ने देंगे, वरना आपका दिमाग खुल जाएगा। ओ जी, गॉड इज ऑल लविंग, ये क्रिश्चियंस ने भी एक धोखा दिया है ना, गॉड इज ऑल लविंग। तो मैंने उनको भी फकी दी थी कि अगर गॉड इज ऑल लविंग है और वो ऑल लविंग का कॉन्सेप्ट फिर सूफिया के हाँ इधर मुसलमानों में भी दाखिल हुआ, हो जी अल्लाह को हमारी नमाजें चाहिए, और सर अल्लाह ने कहा क्या मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए, अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए। गॉड इज ऑल लविंग, और ऑल लविंग उसके लिए है जो उसका बंदा बन जाएगा, बाकी के लिए नहीं। तो फिर मैंने इनको दुनियावी तौर पे एक इल्जामी जवाब, एंटी वेनम फकी दी है कि बताओ तुम्हारे दुश्मन की भी बीवी हो अगर कोई, और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हों, क्या तुम अपने दुश्मन के लिए ख्वाहिश रखोगे कि उसकी बीवी छोटे छोटे 4 बच्चे छोड़ के मर जाए और उसके बच्चे सौतेली मां के हाथों पिटते रहे, उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल जाए? सारे कहेंगे नहीं नहीं जी, क्यों नहीं, दिल पसीजता है। अच्छा, आपका दिल पसीजता है और आपने हमें ये कहानी कराई है कि अल्लाह ताला मां से इतने गुना और दादी से इतने गुना और नानी से इतने गुना मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत क्यों देता है जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इस पे सारों की जुबानें गुम हो जाती हैं। अगर वो ऑल लविंग है क्यों मौत देता है? आप तो अपने दुश्मन की बीवी को भी मौत ना दें, वो रोजाना हजारों ऐसी माओं को मौत क्यों देता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इसका मतलब है आपने जो एहसासात डेवलप किए हुए हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ ये करता है, वो नहीं है। अल्लाह अपने एहसासात का असीर नहीं है, अल्लाह के वो जज्बात नहीं है जो आपके होते हैं, वो बेपरवाह है। हाँ, जो उसका हो जाए ना उसके लिए मामला अलग है। वो सही बुखारी में हदीस है कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, मेरा ऐलान जंग है उसके खिलाफ, और इंसान मेरा कुर्ब नहीं हासिल करता मगर फराइज के जरिए और नवाफिल पे इस्तिकामत के जरिए इस लेवल पे पहुंच जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अच्छा, इधर ही हदीस रोक देते हैं सूफिया और वो कहते हैं वो खुद ही खुदा बन गया, ऐथू हथ पाएगा एंजो हो जाएगा। वो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो जब अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है मैं उसे पनाह अता करता हूं। अगर वो अल्लाह ही से पनाह तलब कर रहा है तो वो फिर हाथ मारने जो कहता हूं ना, ये हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, कान बन जाता हूं, इससे मुराद ये कि उसका ओढ़ना बिछोना फिर मैं ही बन जाता हूं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी तुम फरमा दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। ओढ़ना बिछोना अल्लाह बन जाता है। उस हदीस के आगे अल्फाज हैं, अल्लाह तआला फरमाता है मुझे कभी किसी मामले में हिचकिचाहट नहीं होती सिवाय एक मामले के कि जब मुझे अपने किसी मोमिन बंदे को मौत देनी पड़ती है। अल्लाह कहता है मैं भी इस पर रिलेक्टेड होता हूं, क्यों? मेरा बंदा मौत को नापसंद करता है। ज़ाहिर है मौत तो किसी को भी पसंद नहीं है, इंसान जिंदा रहना चाहता है और ये अल्लाह ने इंसान की क्वालिटी रखी है कि उसे जिंदा रहने की ख्वाहिश है। इसीलिए औलिया अल्लाह भी जब खिताब कर रहे हो ना वहां पे स्पीकर फाड़ते हैं तो वो भी यूं कर जाते हैं, ला हौला अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्यों करते हैं? ये नेचुरल अल्लाह ने रखा हुआ है।
کسی اولیاء اللہ کو کہنا یہ سامنے یہ بٹ صاحب کے پاس جو بندوق بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی ہوئی ہے, کسی اولیاء اللہ کو کہنا پڑھ لے کلمہ میں چلانے لگاؤں, تو آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی. یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہوا ہے. موت تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں, وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ حمیم میں سجدہ میں ہے نا کہ ایسے لوگوں میں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت. اور پھر سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہہ کے نہ مرنا ہے. وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی جان دو, پہلے نہیں کہتا جان دو, بڑا مشکل کام ہے. پہلے کہنا کہ جان دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کیوں مارتے ہیں اسرائیل کو, میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں, یا وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب, یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے, اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے. شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا. اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے, اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا. یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا, اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی. یہ مولانا روم کے مثنوی شریف والا خدا نہیں ہے, یہ قرآن شریف والا خدا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں وہ مثنوی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے. استغفر اللہ تو بولی, ایڈیاں کہانیاں, ایڈے جھوٹ, اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہیں, اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے. سر فارسی کا قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, باقی وہ کہانیاں لکھتا رہے, وہ قرآن نہیں پڑھتا. تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, لو جی اب منافقین کا یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اللہم انی اعوذ بک من النفاق, آمین. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن وہ مومن نہیں ہے. ایمان لے بھی آئے, مومن نہیں ہے. سر کتنا جاہو جلال ہے, انسان پریشان نہیں ہو جاتا. پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے, مورے لگیں گے. اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لائے. کیا ہو گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے, یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا, اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے. آپ کو پتہ ہے نا, اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مشرکین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے, اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے. اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خزرج کے سردار تھے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے. اچھا, یہ علمی طور پہ تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے, امی تھے, ان پڑھ تھے, لیکن جنگجو بہت تھے. اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم والے تھے. ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں. جب کبھی اوس اور خزرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگجو لوگ تھے, تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو, لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے, یہ بھی ذکر آ جائے گا سورۃ الانعام میں, اسی سورہ البقرہ میں 89 نمبر آیت میں, تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے, پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے. آج تو تم مشرکین ہم پہ غالب آتے ہو نا, لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے. یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو. لیکن اللہ کا کرنا دیکھے سر, جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے, اور سب سے پہلے ایمان انہی اوس اور خزرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے. اوس اور خزرج جب حج کے لیے پہنچے نا تو ان میں سے کچھ لوگ نے آبزرو کیا, ان کا یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی, اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے تم ہی ان پر ایمان لے آؤ. اور اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا, اور وہ وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے, نالج بھی ہے, لیکن آپ ہٹ درم ہے, آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور اگر آپ چٹے ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے, تو سر آج بھی آپ کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا, لیکن نبی علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے اوس اور خزرج ایک یہودی عبداللہ ابن ابی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے. لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہاں کا سردار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے, پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, اور دینی لیڈر بھی تھے. تو عبداللہ ابن ابی کو کس نے پھر پوچھنا تھا, تو اس لیے اس کے دل میں یہ قلق تھا. تو اس نے پھر اس کا حل یہ سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے,
منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے. بزدل ہوتا ہے جبھی تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا, دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے. نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ کے دو حصے ہوتے ہیں نا, دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا, اسی تھوڑے نال ہیں جی. مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمانوں کو خوش کرے گا. کیوں کہ بھائی اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف سٹیک پہ لگے گی, تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا, اس لیے پھر منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا. تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی بڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں, جب ادھر پٹتے ہیں تو فوراً جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر. آپ ادھر دیکھتے رہیں, ہاں جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ حب الوطنی کے اوپر تقریریں سن لیں. امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے, بعد میں پتہ نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز, سب کا سب فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے نٹوریس کریکٹر تھا, جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا. غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا ہے, یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے. پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے. وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا. اتنا ذکر تو آپ ابو جہل کا, ابو لہب کا اور ابو سفیان کا, جو بعد مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن ابی کا. تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا, بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اور صرف کلمہ نہیں پڑھا, کھڑپینچی بھی شروع کر دی. جمعے والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر صفے صفے سیدھی کرانا, یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگوں کو کھڑپینچی کا شوق ہوتا ہے. تو یہ کام اس نے شروع کیا, لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹی. ایسا کریکٹر تھا. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں. اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے, یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ان کے اوپر, خود انہوں نے کیا. وما یشعرون, انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں, آخرت برباد کر رہے ہیں. ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے. پہلے تڑی لگاتے تھے, بعد میں رہ گئے. ادھر بھی اس طرح ہوتا ہے نا جناب, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے. ان کو پوچھے تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے, کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے. اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے, رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو دو بندوں سے گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے. تو منافق بھی ماشاء اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں؟ وہ والا ہی. نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ان خبیثوں نے اور کارٹون بنائے. کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی بجائے کہا کہ جی انہوں نے داڑھی میں بم دکھایا, لو جی آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں, نال اٹ ہو سکے. تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین ہے. حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے, نعرے لگانا بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو شعور بھی نہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں تھا مرض. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا, ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو. اللہ ہمارے ان کے دل میں بیماری تھی, اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی. آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی, اللہ نے ان کو شفا دے دی. ہاں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. اللہ بے پرواہ ہے, وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ, وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو. ایمان لاؤ گے تو ٹھیک, نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے. یہ ذہن میں رکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے ہے بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا. ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اچھا دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ بھی امیین پہ اور جو اہل علم ہے ان میں غصہ پہ فرق کرتا ہے. ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے؟ یہ مولوی تھے, یہ دونوں سارا کے علماء تھے نا, ان کی پبلک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا, کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے, انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی ہے؟ آپ ایک جاہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا. کل کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا
کہ جی جناب وہ اگر داڑھی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑھی والے بھی تو کرتے ہیں نا, ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا؟ اس لیے کہ سر بغیر داڑھی والا دین کے نام کے اوپر چندے اور بینک بیلنسز اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجوائے نہیں نہ کر رہا. تو سر پھر چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہونی ہے نا. آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی دو, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو سر پھر جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بے عزتی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہی ہوگی. یہ لاجیکل ہے. اور سر قرآن میں تو سورۃ العذاب میں آیا نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ سٹیٹس ایسا ہے تو تمہارا سٹیٹس بھی ایسے ہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں, قالوا انما نحن مصلحون, وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں, اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے, آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی, 300 لوگ لے کے. ٹھیک ہے جی. تو وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا, کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو موقع ہے پتہ لگا کون کون محبوب کی امت سے ہے. یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی میں لا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں, صلح صفائی سے چلنا چاہیے, کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے, جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام نے, آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ نے 8 مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر, اور یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا, وہ آگے چل کے سورۃ الانفال میں آ جائے گا, تو کہتے تھے یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں, بس میٹھی میٹھی باتیں. سر میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے؟ آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے, تو سر پھر کس طرح اکھاڑتے ہیں؟ تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ نہیں. اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کے زور پہ کیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے. صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے اکھاڑے جائیں گے؟ تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی. لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر. سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے 30-40 سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے, اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. الا انہم هم المفسدون, آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ فسادی خود ہے لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے. اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ توفیق بھی نہیں ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ, کما آمن الناس, جس طرح کے باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام, جس طرح وہ ایمان لے کر آئے تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے, ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے, نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے, کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے, پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا, یہ تو ہے سارے بیوقوف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں, الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے. انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا. سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومنین کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے, جنت کے عوض ان کی جان اور مال ہم نے خرید لیا ہے. اور خوشخبری ہو تمہیں اس بیعت کے اوپر جو اللہ سے تم نے بیعت کی ہے. ہمارے مسلمان بھی بیعت کرتے ہیں لیکن اپنا جان مال جو ہے وہ پیر و فقیروں میں لٹا رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لٹاؤ, بیعت اللہ سے ہو پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو اوپر سے ہنسی مذاق کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دوغلی پالیسی. اور اللہ نے کہا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں, شیطان کن کو کہا؟ ان کافروں کو, ان کے سرگنا جو علماء یہود تھے ان کو. آپ کٹھے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں میں. اچھا, شیطان لفظ کے دو مطلب ہیں, ایک ہے اللہ کی رحمت سے دور, اور ایک شیطان کا مطلب ہے جو حسد اور بغض میں بھرا ہوا ہو. یہ بیک وقت دونوں معنی شیطان کے اوپر فٹ آتے ہیں. اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے کیونکہ مردود بارگاہ ہے, اور اس میں حسد اور بغض ابن آدم کا پایا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ اللہ مجھے آدم علیہ السلام کے معاملے میں آزمائش میں ڈالتا اور نہ میں مردود بارگاہ ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں اس میں. تو اللہ نے یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ منافقین ملتے ہیں.
اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ اصل میں مذاق فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں. اللہم اجرنا من النار، آمین. اچھا یہاں پہ استہزاء کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا. اس پہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ انہوں نے عربی میں ہی کر دیا، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. باقی لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. تو اس پہ پھر وہ باقی اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مذاق تو ایک نوٹوریس چیز ہے اور اس لیے یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب کرنا جو ہے وہ گستاخی ہے. تو وہ پھر استہزاء کا ترجمہ استہزاء کر دیتے ہیں. کوئی گستاخی نہیں ہے، اللہ نے جب لفظ استعمال کیا ہے تو وہ جن معنوں میں استعمال کیا آپ اسی، اور وہ بہتر ترجمہ ہے اللہ ان سے مذاق فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس میں یہ جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے جی آپ یہ نوٹوریس ورڈ یوز کر رہے ہیں. اللہ نے خود کیا واللہ خیر الماکرین، خفیہ تدبیر ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے، وہ بھی آ سکتا تھا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے، مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے. انہوں نے یار دیکھیں بالکل کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو کتنے بڑا بدبخت ہے. محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ افروز ہوں، اللہ کے ریپرزینٹیٹو، ہر لحاظ سے حجت تمام ہوئی ہو، ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے، اس سے بڑا کون بدبخت ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی ہوئی اپنے ہاتھوں سے دے کے گمراہی خرید لی ہے اور اب ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے. اب دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں بڑی مزیدار منافقین کے بارے میں. پہلی مثال سنیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجائی نہ دے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ واپس نہیں پلٹ سکتے. یہ مثال ایسی دی کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے نا، بڑی مشکل سے لکڑیاں جمع کرتے تھے، رات کے وقت روشنی جلاتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کہیں جل رہی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا، شیر بھی آگ سے ڈرتا ہے، تو وہ اپنی سیکورٹی کے لیے آگ جلایا کرتے تھے. یا سردیوں کا موسم ہے تو وہ اس سے ہیٹ حاصل کرے، پلس روشنی بھی مل جاتی تھی، اس وقت الیکٹریسٹی تو نہیں تھی، تو اسی روشنی میں اپنے باقی کام کر لیتے تھے، کھانا پکانے کا یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ایک جنگل میں کوئی آگ جمع کرے، روشنی بھی ہو جائے، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے، اور عین اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بینائی ختم ہو جائے، ان کی بصارت چلی جائے، ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے، اندھے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، گونگے ہو جائیں. تو کتنے بدبخت ہیں کہ اب ہر فیسلٹی سامنے موجود تھی، اس سے نفع اٹھانے کی بجائے ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہی. یہی ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع روشن کی. بالکل جب ہر چیز واضح نظر آ گئی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، اور عین جب ٹائم آیا کہ یہی یہودی جو تڑی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، یہ اسلام قبول کرتے، عین ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی کا مینار سامنے موجود ہے، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بینائی جا چکی ہے، ان کو دیکھ کے بھی اب ایمان قبول نہیں کریں گے. وہ جو میں نے پہلے آیات پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، سر یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کون سا خدا ہے؟ اور یہ پہلے صفحے پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ 50 صفحے پڑھنے تو بعد کہنا پہلے میٹھی میٹھی باتیں کرے نا پھر کڑوی باتیں کرے. نہ میٹھی باتوں سے کبھی بات سمجھ نہیں آتی ہے. دوسری مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو، یعنی ایک طوفانی موسم ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو. کلما اضاء لهم مشوا فی،
جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے، دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی، اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے، علیہم، اس پر، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ منافقین جو ہے نا وہ دین پہ کنارے کنارے چلتے ہیں۔ سورہ حج میں بھی آیت ہے کہ یہ کنارے کنارے چلتے ہیں، جس طرح آج کے مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اگر کوئی نوجوان بچہ دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کیا تو نے جوانی میں روگ لگا لیا، داڑھی رکھنی کو ضروری ہے، بس اپنے چپ کر کے نماز پڑھو۔ جو تھوڑے اور لبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا، گھر ہی پڑھ لو، کیوں فینیٹک بن رہے ہو؟ حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک، جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی وضو ٹوٹ گیا۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میਂہ برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کا، نبی علیہ السلام کی موجودگی ہے، اللہ کی طرف سے وہی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ وہی خالی وہی نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور قتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں، معاشرے کی جو پابندیاں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ ہونا پڑے گا، بھائی کو بھائی سے الگ ہونا پڑے گا۔ اب یہ منافقین کا حال یہ ہے، چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دین پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان یہ اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں، حالات سازگار ہوں تو دین پہ چلیں گے، اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ یہ دین کے معاملات اب آپ دیکھ لیں، جب دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں، جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو منافقین کا بھی یہی حال تھا، وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے، جہاد کے اندر بھاگتے تھے اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مالک غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دے، ہم نے بھی جانا ہی تھا، بس وہ کوئی مجبوری ایسی ہو گئی۔ اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، جس طرح غزوہ احد کے اندر ہوا، تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر ہے اسی پہلے ہی نہیں نال گئے۔ یہ سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، دین پہ کنارے کنارے۔ اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان کے ماں باپ، اور ان کے ماں باپ، جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا، کتابوں کا دین نہیں بتایا۔ اور اس سے بڑے مجرم آج کل کے وہ وائزین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو صحابہ کرام کے تو مسئلے کوئی نہیں حل ہوئے، ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ابو عبیدہ ابن جرح جنہوں نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گرایا ہے، وہ تو تعاون کے مرض میں پھوڑوں پورے جسم میں پھوڑے نکلے اور اسی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہیں، ان کی تو تکلیفیں کوئی نہیں، ان کو دعائیں نہیں آتی تھیں، ان کو وظیفے نہیں آتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی 3 جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنانی پڑی، چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہو جائے گی۔ 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کی مشکلات کیا دنیاوی آسان ہو گئی تھی؟ صحابہ کرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی؟ تکلیف جھیلنا آسان ہوگا، تکلیفیں کوئی نہیں ختم ہونی۔ ایک کنو کاٹ لو گال، وہ آسان اس لیے ہو جائے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے گا، بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی۔ یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں لوگ، پھر لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں وہ جی جناب جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار خراب ہو گیا، تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا، کہانی کرائی گئی تھی۔ ایسا تو نہیں ہوگا، مشکلات آئیں گی۔ جامع ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو پاک و صاف اٹھایا جاتا ہے۔ سر پھر آپ دیکھ لینا، اسی لیے المستدرک الحاکم میں جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر بند ہے نا امام حاکم نے، تو پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ انبیاء پہ، اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہیں جو انبیاء کے بعد وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابو ذر غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اور میرا کلپ بھی آپ ذرا یوٹیوب پہ ایک اشکبار آنکھوں سے سننے والا کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری صادق کے نام سے، تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں ان کو کیسی مشکلات اٹھانی پڑی۔ تو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں، ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے، لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا کہ جو کوشش کرے گا نا، پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
ہم نے راستہ ہدایت کا واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ اللہ نے زبردستی ہدایت کوئی نہیں دینی، یہ اس کی ضد ہے، اس نے اپنا رول ہی ایسا رکھا۔ ابو الحکم تھا ابو جہل، حکمت کا باپ، سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے، سمجھ لیں وہاں کا چیف جسٹس تھا، اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ، ان کا بیٹا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس ابو جہل کو ہدایت کو نہیں ملی ہے، سیدہ سمیہ کو مل گئی، سیدنا یاسر کو مل گئی، اور ایسی ہدایت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی، اسلام کے پہلے شہید بنے، اور ابو جہل کو بات ہی نہیں سمجھ آئی، امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی، ان کے غلام کو سیدنا بلال کو سمجھ آ گئی۔ تو جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے، ورنہ کوئی ہدایت نہیں ہے، سیدھی سیدھی چنڈی جڑی اللہ کی طرفوں، بالکل کنو کاٹ لو گل۔ اور یہ نا یہ وہ جیسے الیاس قادری صاحب مدنی چینل پہ اتنا بڑا انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا، وہ بیج لگائے ہوتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ سر یہ گلے میں تختی لٹکائیں کہ خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور، یہ تختیاں جو ہے نا آپ کے گلوں میں لٹکی ہونی چاہیے، اس کے بیج بنائیں، یہ اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائیں، میں تو کہتا ہوں مسجدوں کے باہر یہ لکھ کے لگائیں، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ ایک شعر اور بھی لکھ دیجیے گا، کون سا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور یہ علمی کتابی ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ نبی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر لو۔ علم اور کتاب دونوں آئے ہیں، علمی کتابی بھی قرآن میں موجود ہے۔